کل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ایک ہم نے انیشیٹو لیا تھا کچھ مہینے پہلے، اور وہ یہ انیشیٹو تھا کہ ہماری حکومت کے بیچ میں اسپیشلی ہماری جو اکنامک منسٹریز ہیں اس میں جو پلاننگ تھی وہ کسی آرگنائز طریقے سے نہیں تھی، اور یہ 1972 کے بعد جب ہمارا پلاننگ کمیشن کا مینڈیٹ ایک قسم سے چینج کر دیا گیا تو اس کے بعد سے کوئی اس کے اوپر کام نہیں ہوا۔ تو ہم نے ایک ای اے سی بنائی اور اس میں ہم لوگوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی رکھے، حکومتی لوگ بھی رکھے، اور ہم نے کوئی 14 ورٹیکلز بنائے جس کے بیچ میں ایک تو اوور آل ہماری اکنامک اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اس سے لے کے ہم نے ایگریکلچر، انڈسٹریز، ایکسپورٹس، پاور سیکٹر، اس قسم کے بڑے ورٹیکلز 14 کے قریب بنائے، اور ان کو مینڈیٹ دیا کہ آپ مل کے سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ شارٹ، میڈیم اور لانگ ٹرم پلانز بنائیں۔ وہ جو پلانز تھے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتابچے ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیے جائیں گے، جو بھی چاہے گا دیکھنا۔ تو اس پہ بہت کام ہوا۔ اب یہ ایک پروسیس ہو گیا ہے، اور اس پہ ہم منسٹری آف فائنانس میں ایک یونٹ ہے اکنامک ریفارم یونٹ، اس کے تحت ان کو ہم مینیج کریں گے، اور مینیج جو ہے پائٹ جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرے گا، کیونکہ ہم نے اپنے منسٹری آف فائنانس میں کوئی زیادہ بھرتیاں نہیں کرنی۔ پائٹ ہمیں جو ہے وہ لوگ دے گا جو اسپیشلسٹ ہوں گے، اور وہ ہر جو ورٹیکل ہے ان کی منسٹریز کا ان کو ہیلپ کرے گا، اور ہر مہینے پرائم منسٹر کو پریزنٹیشن کیے ہوا کرے گی پرفارمنس پہ، کہ یہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے، اور یہ ابھی تک انہوں نے کیا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہم نے واضح کر دیا کہ پلاننگ ہوئی اور اس کی پھر امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہے۔ یہ ہیپ ہیزرڈ نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی جو چیز کی ضرورت پڑی اسی وقت ہم نے میٹنگ بلا لی۔ تو یہ آرگنائز طریقہ ہے، اور یہاں اسی طریقے سے جو ترقی یافتہ ملک جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے انلائٹنڈ جو آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں۔ تو ہم نے یہ سفر شروع کر دیا ہے، اور ستمبر کے مہینے سے یہ پرفارمنس ریویوز شروع ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لینڈ مارک ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو پلان ہی نہیں کریں گے، ہم اپنی ایک کوئی اسٹریٹجی ہی نہیں بنائیں گے، اکنامک اسٹریٹجی، اور پھر ان ورٹیکلز کی اسٹریٹجی ہی نہیں بنائیں گے، تو ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ پھر تو وہی ہوگا جس کا جدھر چاہے گا ادھر منہ موڑ کے چل پڑے گا، اور ہم ایک سمت میں اپنی اکانومی کو نہیں لے کے جا سکتے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہم جنریشن بڑھا دیتے ہیں تو ٹرانسمیشن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹرانسمیشن لے گی یا نہیں، ہمارے کو مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ بجلی کی پروڈکشن تو 30,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے،
اور ٹرانسمیشن 24,000 پہ رک جاتی ہے کیونکہ لیفٹ ہینڈ از ناٹ ٹاکنگ ٹو دا رائٹ ہینڈ. تو اس قسم کے اور بھی بڑے ایشوز ہیں جو کہ اس پروسیس سے ریزالو ہو جائیں گے. میرے خیال میں آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس وقت جو ہماری جو اکانومی ہے وہ ایک تو سینٹیمنٹ پازیٹیو ہونا شروع ہو گیا ہے. اوورسیز چیمبر نے جو دیا ہے 59% ایک قسم پازیٹیوٹی آئی ہے اوور آل, اور 108% آئی ہے اوورسیز انویسٹرز کی. پھر آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹس بھی کچھ 16-17% بڑھی ہیں, اور جہاں جو موبائل بن رہے ہیں وہ جو امپورٹ ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہونا شروع ہو گئے. تو یہ ایک قسم سے سینٹیمنٹ ہے کہ بیسکلی وی آر آن دی رائٹ ٹریک. سو میں اس کو آج کی جو ہماری یہ جو میٹنگ ہے اس کو میں اس کا آغاز کروں گا کہ ایک ہم نے کچھ 4 منٹ کی آپ کے لیے بنائی ہے جو کہ کیپچر کرتی ہے اس چیز کو کہ ہم نے کیا کیا. چلیں جناب. اور سارے 13 لوگ تو ہم نہیں پریزنٹ کر سکتے آج, لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر عشرت صاحب کو کہوں گا کہ چند منٹ لیں, اور کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ یہ ہماری اکانومی جو ہے یہ سسٹینیبلٹی اس میں کیوں نہیں ہے, کیا وجہ ہے کہ ہم 4-5 سال گرو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم گر جاتے ہیں. تو اس کی وجوہات اور اس کی کہ بھائی آگے ہم نے اس کا کیا کرنا ہے, تو ڈاکٹر عشرت صاحب نے اور اکانومسٹ وغیرہ سے مل کے کام کیا. میں چاہوں گا آئی ریکویسٹ ڈاکٹر صاحب. شکریہ بہت بہت. جو ہوتی ہے گروتھ وہ ایلیٹس گروتھ بھی ہو سکتی ہے, اس کے سارے جو ثمر ہیں وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں